السلام علیکم. جی بولیے آصف صاحب. جی الحمدللہ شیخ مانا کیسے ہیں آپ؟ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم. یہ ارے حضرت کل جو میں نے آپ سے بات کی تو ہمارے بھائیوں میں اتنا وائرل ہو گیا ہے وہ، اور کنٹینیو کم سے کم 10 سے 15 کال آ چکے ہیں اور اتنا لتاڑ رہے ہیں مجھے، اتنا مطلب گالیاں دے رہے ہیں کہ بس میں بتا نہیں سکتا آپ کو. آپ کے بھائی گالی دے رہے ہیں اور دیکھتے ہمارے لوگ ارے اہل حدیث نہیں ادب کے دائرے میں بات کی جی اور آپ نے اس میں اقرار کیا ہے کہ آپ کوئی عالم نہیں ہے اور آپ بحث یوز بات کر رہے ہیں. نہیں سنیے نا، میں نے جو ہے آپ سے بات کی اور آپ نے چند سوالات مجھ سے کیے تو میں نے وہاں پہ علمی کا اظہار کیا تھا. اسی بات ہے میں نہیں جانتا تو آپ نے شروع میں اقرار کیا نا کہ میں عالم نہیں ہوں. بالکل، اور آپ نے مجھے کچھ اصطلاحات پوچھی، کچھ سوالات کیے جہاں پر میں لا علم ہوں، تو بالکل میں اس میں لا علم ہوں. میں نہیں جانتا تو میں کیوں بلا وجہ آپ سے اس مسئلے میں بحث کروں گا. تو لوگوں نے کہا دیکھیے صوفی کلیم رضوی نے جو لتاڑ کیا اہل حدیث بنتا ہے یہ وہ کلیم حنفی رضوی. جی کلیم حنفی رضوی صاحب نے جو ہے یہ اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہاں پہ شکست کھا کر آ گیا، یہ کھا کر آ گیا، وہ کھا کر آ گیا. یار موزوری کرنے کا نام فتح تھوڑی ہوتا ہے کہ جو چاہے منہ میں آئے بکے. اب آپ نے جو بات کی ہے نا، میں نے کل کیوں ڈالا اس کو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان میں بھی کچھ سنجیدہ بندے ہیں جو قبول حق کا جذبہ رکھتے ہیں. جی اور ہر ایک جو ہے افو خان جیسے مزاج کا نہیں ہوتا. آپ کو افو خان جیسے جاہلوں کا ہی فون آیا ہو. افو خان کا آیا، ذبیح اللہ کا آیا اور بھی 2-3 بھائیوں کا آیا. ابھی بھی جسٹ میں آپ کا فون آ رہا تھا تو ایک کیا نام ہے شفیق الرحمان، کیا پتہ نہیں کچھ نام ہے ذہن میں نہیں آ رہا، ان سے بات ہو رہی تھی اور وہ تکلیف کے موضوع پر مجھ سے بات کر رہے تھے. تو بولے تکلیف کو جو ہے جائز قرار دے رہے ہو ایسا ویسا. تو میں نے کہا بھائی نذیر حسین دہلوی صاحب کی کتاب پڑھ لو، ہمارے اکابر ہیں، تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے تکلیف کے تعلق سے. تو آپ کے لوگ آپ کے اکابر کی بات نہیں مانتے نا. اب وہی تو میں کہہ رہا ہوں اس میں. تو پھر آپ ایسے کے ساتھ وابستہ کیوں ہے جس کا قول الگ ہے فعل الگ ہے، دونوں میں تضاد ہے. نہیں تو میں جوہلا کے ساتھ میں نہیں ہوں نا، میں تو اپنے علماء کے ساتھ. نہیں تو آپ کے علماء بھی تو تقلید کے رد میں انہوں نے کتابوں ڈھیر لگا دیے کتابوں کے. آپ طرفین کی کتابوں کا اچھے سے مطالعہ کیجیے اور اس حدیث کے حوالے سے کیا ہوتا ہے جس پر ہماری آپ کی بحث تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ابھی میں نے اس کو دیکھا نہیں ہوں، اصل میں میرے پاس کتابیں وغیرہ ہیں نہیں، تو صنعت پر میں ابھی آپ سے ابھی فی الحال تو بھی نہیں بات کر سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اگر تکلیف کے تعلق سے کہا ہے، مطلق تکلیف کی اگر نفی کی ہے تو اور کچھ لوگوں نے کہا ہے مطلق تکلیف جو ہے وہ یہ اس کی جو ہے اجازت ہے. ہاں ایک یہ تکلیف شخصی جو ہے اس میں اختلاف ہے. تو میں ان علماء کے ساتھ میں ان کی تحقیق مجھے مطلب راجہ معلوم ہوتی ہے تو میں ان کے ساتھ میں مجھے اطمینان ہے ان پر، ان کی تحقیق پر، تو میں عمل کر رہا ہوں اس بات پر. جیسا نذیر حسین دہلوی صاحب نے تقلید مطلق کا انکار نہیں کیا ہے. یہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے تقلید تو کسی نہ کسی درجے میں آپ لوگ کرتے ہی ہیں کیونکہ بغیر تقلید کے چارہ ہی نہیں ہے. اصل میں اتباع اور تقلید کو الگ الگ کر کے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. نہیں اتباع اور تقلید الگ ہے ہی نہیں نا. اتباع تقلید پیروی سمجھے یہ سب ایک معنی کے مختلف الفاظ ہیں. اگر یہ میں کہوں کہ خیر القرون میں اتباع اطاعت کہا جاتا تھا، بعد میں اور چونکہ جہاں سے آپ لوگ استدلال کرتے ہیں نا رسول اللہ کی تقلید کا، اس کے آگے اولی الامر منکم بھی تو ہے. اس کو پورا شیر مادر سمجھ کے پی جاتے ہیں، ماں کا دودھ سمجھ کے. میں مانا یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ کے مطالعے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی ایسی بات آئی ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کسی اہل حدیث عالم نے یہ آپ سے کہا ہو کہ عامی پر بھی تکلیف ضروری نہیں ہے، ایک عام انسان جس کو اسلام. ارے ہاں عامی بولنے کے بعد آپ کو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو جس کو کچھ نہیں پتا تو وہ بھی تکلیف نہیں کرے گا، ایسا کچھ اہل حدیث عالم نے. اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے یہاں عامی کے لیے تکلیف کی بھی اجازت نہیں ہے یا ہے؟ یہ دونوں باتیں اس صورت میں ہوں گی جب ہمارا فاتحہ خلف الامام والا چیپٹر کلوز ہوگا. اچھا تو ابھی میں نے کل آپ کے ذمہ ایک چیز دے رکھی تھی جو آپ نے خود اپنے ذمہ فرض کر لیا تھا کہ میں اس کا جواب دوں گا اس حدیث پاک کا، اور آپ نے اس کی سند مجھے پیش نہیں کی اب تک. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جوہلا سے بات کرنے کے بجائے اپنے علماء سے رابطہ کرتے ہیں آپ اور اس حدیث کے حوالے سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں. نہیں میں بالکل میں آپ کی بات کو سنجیدگی سے لے رہا ہوں اور میں ہمارے علماء کی طرف رجوع کروں گا اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے جو روایت ہے اس میں جو. اور رہی ایک بات اور پتہ کر لیجیے گا چونکہ موضوع فاتحہ امام پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہی ہے کہ ایک طرف تو حدیث پاک کا یہ حکم ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور ایک طرف اللہ قرآن میں فرما رہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن جہاں سے یاد ہو پڑھو. تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم فرما دیا، پھر سورہ فاتحہ ہی کیوں؟ قرآن میں تو 114 صورتیں ہیں نا، کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی.
इसकी सूरह फातिहा की तफसीर मौजूद है ना, खास सूरह फातिहा। लेकिन कुरान और हदीस में जाहिरी टकराव हो तो क्या किया जाए? कुरान तो कह रहा फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान जहाँ से याद हो पढ़ो। हाँ, कुरान और हदीस में अगर हदीस नबवी में टकराव हो रहा है तो तकलीफ देंगे, दोनों को क्या करेंगे? तकलीफ देंगे, तदबीर देंगे। तफदीक जी जी। अच्छा, वो ते अलग है, फ़ा अलग है जी। थोड़ा मखारिज पर भी ध्यान दीजिए। हाँ, आप जो है फ्लुएंसी जानते हैं, हम फ्लुएंसी नहीं जानते। नहीं तो ठीक लो ना, जब इस मैदान में उतरे हो और माशाल्लाह संजीदा मिजाज है आपका, तो कोई बुरी बात नहीं है सीखने में। जी, तो तदबीर देंगे तो, और ये जैसे वहाँ उमूम है, आपने कहा तो जो 114 सूरतों में से कोई भी सूरत पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो है हदीस के अंदर सूरह फातिहा पढ़ने की ताकीद आई है, तो इससे पता चलता है कि सूरह फातिहा ही मतलब खास है। तो हमने तो कहा ना कि सूरह फातिहा पढ़ी जाए। हमारे नजदीक किसने कहा कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएंगी, लेकिन वो हुक्म होगा इमाम और मुनफरिद के लिए। हाँ, तो लेकिन जब वो पीछे होगा इमाम के, तो उस सूरत में उसको जो है ना सूरह फातिहा नहीं पढ़नी है। अब रहा वो हदीस पाक जो आपने उबादा बिन सामित वाली सही बुखारी की पेश की थी, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, तो उसमें कल हमारी आपकी बहस हो चुकी है कि वहाँ पे ला ज़ाते सलात के नफी के लिए नहीं है। वरना आपको मालूम है सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा की एक रिवायत है जिसमें वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा फरमाया क़िदाजुन सलाता, उस शख्स की नमाज नामुकम्मल है, नामुकम्मल है, नामुकम्मल है जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। तो एक तरफ तो मुतलक नमाज की नफी हो रही, दूसरी तरफ जो है उसके नातमाम होने की बात हो रही है। तो पहले ये तो कंफ्यूजन दूर करो कि नमाज नातमाम होती है या होती ही नहीं है। और दूसरी बात, आप जब तक उस हदीस पाक को का मुझे खुलासा नहीं पेश करेंगे कि मेरे ये जो रिवायत है यहाँ पर इमाम के पीछे पढ़ने वाली हदीस है, और ये उबादा बिन सामित की हदीस ज्यादा आपके मतलब को तारीफ पहुंचाने वाली हदीस है। ये जो है मतलब, और ये भी हदीस उबादा बिन सामित की है, आपको मालूम है? कौन सी? जो कल आप मुझे पेश कर रहे थे। जी। उसके रावी कौन है पता आपको? अभी जहन में नहीं पड़ा तो हूँ, मगर अभी अरे उबादा बिन सामित की हदीस है भैया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि उनसे जो रिवायत की है वो मोहम्मद बिन इसहाक ने की है। अच्छा। और उसके ऊपर उलमा की शदीद जरहें मौजूद है, खास तौर से तहजीब तहजीब जिल्द 9 सफ़ा 41 और अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की मीज़ानुल एतदाल जिल्द 3 सफ़ा 310 देख लीजिएगा। और खुद क्या हुक्म लगाया है उन पर? आपको इब्ने तैमिया का हुक्म बताऊं क्या लगाया उन्होंने? अल्लामा ज़हबी का बताएं, क्योंकि वो सबसे नजदीक मुस्तनद और मोतबर मुहद्दिस हैं, अस्मा और रिजाल फन रिजाल के एक बड़े इमाम माने जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने ही मोहम्मद बिन इसहाक पर सख्त हुक्म लगाया है कि ये हदीसें घड़ता है, ये हदीसें घड़ता है, ऐसा कहा? घड़ता है, जी हाँ। और दूसरी बात, जो फतावा इब्ने तैमिया जिल्द 23 सफ़ा 286 पर इब्ने तैमिया ने इसी हदीस के मुताल्लिक एक लंबा चौड़ा तबसरा किया है। जी। हाँ, वो खुद लिख रहे हैं कि ये हदीस अइम्मा हदीस के नजदीक बहुत सी वजूह से मालूल है। इमाम अहमद और दीगर अइम्मा ने इसकी तज़ईफ की है। अब इमाम अहमद बिन हम्बल से जिसकी तज़ईफ साबित हो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आगे आपके अल्लामा इब्ने तैमिया ने लिखा है कि इस हदीस के ज़ुआफ पर दूसरी जगह तफसील से लिखा गया है और बयान किया गया है कि हदीस सही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि उम्मुल कुरान के बगैर नमाज नहीं। यही हदीस सही है, बुखारी मुस्लिम में मरवी है, ठीक है। और ये जो हदीस आप पेश करते हैं ना, ये वो नमाज फज्र का वाक़िया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद फरमाया कि मुझसे कुरान के बारे में क्यों झगड़ा किया जा रहा, क्यों मुनाज़ात की जा रही है? तो नमाज में जब मैं बुलंद आवाज से क़िरात करूं तो कुछ ना पढ़ा करो सिवाय उम्मुल कुरान के। हदीस पूरी पढ़ी आपने, तो यहाँ से आपके मसलक पे ये मार पड़ रही है कि सीधी नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ा जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि बुलंद आवाज से जब क़िरात करूं तो कुछ ना पढ़ा जाए। और दूसरी बात, सबसे मजे की बात आपको मालूम होना चाहिए कि इब्ने तैमिया ने लिखा है कि उबादा बिन सामित से जो रिवायत की गई है ये हदीस, इसमें बाद शामियों ने गलती की है। और इसकी असली ये है कि उबादा बिन सामित बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे और ये बात इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की उन्होंने कही थी, न कि ये हुजूर का इरशाद है। ये हदीस मरफू है नहीं भैया। जी।
لیکن راویوں کو اشتباہ ہوا اور انہوں نے حدیث موقوف یعنی عبادہ بن صامت کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سمجھا. تو پہلے اسے قول رسول تو ثابت کرو. یہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے. ابن تیمیہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 286 ہے. اچھا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ محمد بن کیا نام ہے؟ محمد بن اسحاق، جنہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے. تو تمام جو ہے محدثین کے نزدیک یہ ابھی جو یہ صنعت میں جو راوی آ رہے ہیں محمد بن اسحاق، یہ بالاتفاق ضعیف ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تمام کے نزدیک ضعیف ہونا ضروری ہے؟ تمام کے نزدیک نہیں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں تو پھر ایسے تو اسلام کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پر تمام کا اتفاق ہو. حتیٰ کہ کلمہ شریف پر تمام میں اتفاق نہیں کیا. اہل تشیع نے اپنا کلمہ الگ نکال لیا، علی گو ولی اللہ وسیع و رسول اللہ خلیفۃ و بلا فصل. یہاں سے ہی تو ہم موقع فراہم کرتے ہیں کسی کو سمجھنے کا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ نے ابھی کہا مجھ سے کہ علامہ ذہبی بہت بڑے امام ہے، ہاں جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہے. جب وہ اس کی تضعیف کر رہے ہیں اور ابن تیمیہ خود جو آپ کے مسلک کے شیخ الاسلام ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ خود امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے. جی مطلب جی علامہ ذہبی جہری نماز میں قائل نہیں ہے. بالکل یعنی ان کا مطلب جہری نماز میں قائل نہیں ہے اور سری میں قائل ہے. ہاں انہوں نے ان کا جملہ میں نے اردو میں یہ پڑھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کے تعلق سے پڑھا ہے میں نے کہ وہ اگر امام کی قرأت سن رہا ہو تو آپ لوگ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں. جی ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم. تو پھر دلیل جو دلیل آپ سری نماز میں پڑھنے کی دے رہے ہیں اس کی تو یہ حال ہے کہ اس کو خود ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ قول عبادہ بن صامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میں آپ سے جو ابھی میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ بالاتفاق میں کیا کہہ رہا ہوں، بال اتفاق سے مراد کیا ہے آپ کا کہ ہر شخص یہ کہے کہ پر میرا اتفاق ہے. یہ جو بڑے بڑے آپ کے نزدیک ائمہ حدیث ہیں یہ خود اس کی تضعیف کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کوئی معمولی درجے کے محدث ہیں؟ وہ تو محدث ہیں آپ کے نزدیک. بالکل مطلب معتبر. ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کس پائے کے عالم ہے آپ کو معلوم ہے؟ ٹھیک ہے میری بات سن لینا چاہیے، تھوڑا سا میری بات سن لیتے. میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹھ گئی. جمہور فقہا نے، جمہور محدثین نے اس کے تضعیف ہونے پر حکم لگایا کہ ارے یار تمہیں یہی نہیں معلوم کہ فقہا اور محدثین کہاں لفظ بولو گے آپ؟ یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے یہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ہے. آپ جا کر تحقیق کر لیجیے اپنے عالم سے. اچھا کچھ ایسے محدثین بھی ہیں جنہوں نے محمد بن صاحب پر کلام نہیں کیا اور اس کو صحیح مطلب. اچھا وہ کون ہے ذرا بتائیے. جیسے ابھی میں نے نام لیا ابن تیمیہ کا، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا. کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بڑے بڑے جبال علم نے اس کی تضعیف کی ہے تو پھر اب اوروں کی کیا حیثیت ہے؟ بات کو اٹھ کر کوئی نامعقول غیر مقلد منہ مار دے کہ نہیں وہ قوی راوی ہے تو اس کے کہنے سے وہ قوی ہو جائے گا. تو پھر ابن تیمیہ کے اس قول کا کیا کہ یہ قول عبادہ بن صامت ہے، قول رسول اللہ نہیں ہے؟ پہلے اسے رسول اللہ کا قول تو ثابت کروا. دیکھیے ہم مانا کہ جو ہے علامہ ذہبی جیسی. مجھے ایک بات بتائیے، جب کل آپ نے مجھ سے بات کی تو اس حدیث پہ تحقیق کیوں نہیں کیا آپ نے؟ نہیں بات نہیں مانا کہ ایک یہاں پر علامہ ابن تیمیہ ہوا ہے اور علامہ ابن تیمیہ تو خیر آپ کے نزدیک معتبر نہیں، مگر جہاں تک علامہ ذہبی ہیں، علامہ ذہبی تو مستند ہیں، معتبر ہیں. علامہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت ہی بڑی شخصیات ہیں، اس طرف ہیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں چلو مانا کہ یہاں پر یہ تمام لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں، یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد بن اسحاق جو ہے وہ صحیح افراد ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف کچھ ایسے محدثین بھی ہوں گے جن پر امت کا اتفاق ہوگا، وہ ایسے ہوں گے. تو آپ ایک کام کیجیے نا. نہیں ہاں چلیے میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہاں ذرا ان حضرات کے اسماء اور ان کے اقوال اور وہ حوالے پیش کریں تو آپ جیسے بھی میں نے آپ کو پیش کیا. جی بالکل. ابھی میں انشاءاللہ بالکل میں آپ کو اس بارے میں جو ہے نا تفصیل سے تحقیق کر کے پوری طرح سے معلومات رجوع کرتا ہوں، کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر میں آپ سے رجوع کرتا ہوں اس مسئلے میں. اور میں دیکھتا ہوں کہ محمد بن اسحاق پر اور مطلب کن محدثین نے جرح کی اور کن لوگوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کے سند میں بھی اضطراب ہے محمد بن اسحاق کی وجہ سے اور متن میں بھی اضطراب ہے. سند و متن دونوں مضطرب ہے. اچھا اگر میں یہ آپ کی علماء محققین نے تضعیف کی ہے. اور دوسری بات عبادہ بن صامت کا قول ہے حدیث یہ حدیث نہیں ہے
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں بات. اور آپ کو کل بھی میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو سمجھ لائیے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی 24 گھنٹہ فون آتے ہیں مجھے. جی عبادہ بن صامت والی روایت پر تو ہم بات کریں گے، مگر یہ جو بخاری کی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اس میں جو ہے یہ من جو ہے، میں صرف مطلب جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے بحث نہیں کرنا. یہ جو من ہے اس میں یہ عموم کا تقاضا کرتا ہے، الا ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو اس کو عموم سے خارج کر دے. یہ اصول ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں آپ بولتے رہیے. ہاں تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، من جو یہاں پر میں عربی سے واقف نہیں ہوں، میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں. من جو ہے میں نے جو سیکھا علماء سے وہ یہ ہے کہ من جو ہے وہ عموم کا تقاضا کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو جو اس کو مطلب عموم سے خارج کر دے. تو کل یعلم من فی السماوات، آسمان و زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو من یہاں عموم کے لیے ہے. اس طرح سے جہاں جہاں من آیا عربی میں، قرآن میں، احادیث میں، تو وہاں عموم کے لیے ہوگا، اور الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو اس کو عموم سے خارج کر دے. تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں من جو ہے عموم ہے، یعنی یہ منفرد کے لیے بھی ہے اور مقتدی کے لیے بھی ہے، مسافر کے لیے بھی ہے اور مقیم کے لیے بھی ہے، چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. تو آپ اس بارے میں کچھ بتائیں ذرا. اس بارے میں میں نے بہت پہلے جب میں نے بحث کی تھی تو اسی وقت بتایا تھا کہ یہ جو من کی عمومیت ہے، یہ عمومیت کی تصریح اللہ نے کی ہے یا رسول اللہ نے کی ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس پہ اللہ اور رسول کے ارشاد کے بغیر کوئی بات نہیں کہی جاتی ہے. یہ من کی تعمیر نکالی کہاں سے آپ نے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا، اس کا جواب ہی نہیں ملتا. اور آپ کہتے ہیں من عموم کے لیے، من عموم کے لیے، جبکہ اس حدیث پاک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کئی احادیث ایسی ہے جو درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہے، نہ سند میں اضطراب ہے نہ متن میں اضطراب ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی سخت ممانعت ہے. اور کبار صحابہ کرام سے بھی یہ اقوال موجود ہے، کبار صحابہ سے. تو یہ من کی تعمیم کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ جہاں سے مطلب آپ نے لی، آپ فقہا سے سمجھتے ہیں نا، کسی بھی چیز کو فقہا سے سمجھتے ہیں نا. تو لفظ کے معنی فقہا سے سمجھے جاتے ہیں کہ جو مطلب ارے بھائی فقہا کیا ہیں، ادبا کیا ہیں، اور اہل لغت کیا ہیں، سب کے محدثین کیا ہے، سب کے طبقات کو جدا رکھیے. آپ سبھی کو ایک ساتھ کر رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اہل لغت کی طرف رجوع کرنا ہے یا فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے یا محدثین کی طرف رجوع کرنا ہے. تو لفظ من کی تعمیم کہاں سے لیا آپ نے؟ محدثین سے لیے کیا؟ میں نے فقہا سے اس کو سمجھا، مطلب ہمارے کون سے فقیر سے سمجھا آپ نے؟ بتائیے تو ذرا حوالہ دیجیے. اچھا میں اگر غلط کہنا تو آپ کی وضاحت کریں. ابھی آپ نے کیا کہا کہ میں نے فقہا سے سمجھا ہے، جی تو آپ اتنا جھوٹ باندھ دیتے ہو فقہا پہ. جیسے عبادہ بن صامت کے قول پر رسول اللہ کا قول کہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ صحابی کا قول آپ رسول اللہ کا قول کہہ رہے ہیں. میں نے جھوٹ نہیں باندھا، میں سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. نہیں میں بھی وہی کہہ رہے ہیں. آپ کے مولوی جھوٹ باندھتے ہیں، آپ کیا باندھو گے؟ آپ تو بس ان کی اندھی تقلید میں مست ہو. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بیچارے آپ کو لے کر کہاں جا رہے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مصداق ہو رہے ہیں آپ. اور اس کے پہلی والی کا ہم لوگ. من جو ہے وہ عموم کے لیے ہوتا ہے. میں نے آپ سے وہی تو پوچھا کہ اس من کی تعمیم کس نے کی ہے؟ تو آپ بتائیں. چلیے ٹھیک ہے، آپ بتائیں. عجیب بات ہے، ایک چیز کا دعویٰ آپ کریں گے دلیل میں دوں گا، جس کا دعویٰ میں کروں گا دلیل اس کی میں دوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ من جو ہے عموم کے لیے ہوتا ہے، اللہ کہ کوئی ذات، کوئی ایسا کرینہ، کوئی ایسی دلیل ہو جو اس کو عموم سے. تو یہ بات کہاں درج ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، تو وہ نہیں بتا رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اصول میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں؟ کس اصول میں؟ یہ کس اصول کے تحت آتا ہے؟ تو آپ بتائیں نا مجھے. لے لیجیے پھر میں ہی بتاؤں. تو پھر آپ نے لفظ من سے تعمیم کا دعویٰ آپ کریں گے. ہلو کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ مجھے سکھائیں نا، مطلب بتائیں تو صحیح تاکہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. بھائی آپ جو بتائیں پھر مطلب من، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیں کہ من جو ہے عموم کے لیے نہیں ہوتا. اصول کیا ہے اس بارے میں؟ کیا ہے من کو؟ جیسے میں نے کل بتایا آپ کو کہ لفظ لا ہمیشہ مطلق نفی کے لیے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ نفی صحت کے لیے بھی آتا ہے، نفی کمال کے لیے بھی آتا ہے. ایسے ہی لفظ من ہمیشہ تعمیم کے لیے نہیں آتا ہے. اور اس سے جو آپ تعمیم ثابت کر رہے ہیں نا، ہلو، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری والی روایت سے جو آپ تعمیم ثابت کر رہے ہیں، تو اس کی تعمیم آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی کہ مجھے ثابت کرنی پڑے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک صحیح بھی ہے، اس کا حکم امام و منفرد کے لیے ہے، اس کا حکم مقتدیوں کے لیے نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے مجھ سے کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن والی جو حدیث پاک ہے، وہ آیت کریمہ ہے،
ہاں اس آیت کریمہ اور حدیث پاک میں ٹکراؤ ہو تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ حسن تطبیق سے کام لیں گے. حسن تطبیق یعنی ایسی تطبیق کریں گے جس سے حدیث و قرآن کا ظاہری ٹکراؤ ختم ہو جائے. بالکل سمجھے؟ تو اسی طرح جب دو احادیث میں ٹکراؤ ہو تب کیا کریں گے؟ تب بھی حسن تطبیق کریں گے نا. بظاہر ٹکراؤ ہو تو تطبیق لیں گے اس میں. تو اب بظاہر ٹکراؤ نہیں کہ کل میں نے سنن نسائی والی حدیث پیش کری. نہیں مجھے آپ پہلے اس کو تو بتائیں, اس کو تو سمجھائیں. یہ جو من ہے قرآن نہ پڑھا جائے. نہیں اور وہ آیت کریمہ کو آپ کو کیوں نہیں ہاتھ لگا اس کو ہمارا نہیں حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے صرف اس بارے میں تھوڑا بتائیں آپ, یہ جانکاری دیں مجھے کہ یہاں من جو ہے جیسے آپ نے کہا لا کبھی صحت کے لیے آتا ہے کبھی کمال کے لیے آتا ہے, تو لا جو ہے ہمیشہ صحت کے لیے ہوتا ہے الا یہ کہ کوئی دلیل ہو جو اس کو صحت سے کمال کی طرف پھیر دے. یہ اصول میں نے پڑھا ہے, تو میں یہ اصول کو میں نے صحیح پڑھا ہے کہ غلط پڑھا ہے, اتنا بتا دیں آپ مجھے. صرف میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے ذمہ یہ بات بتانا نہیں ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل ہے کہاں پر موجود. نہیں تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو میں نے یعنی دونوں باتیں آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ لا نفی صحت کے بھی لیے آتا ہے, نفی وجود کے لیے بھی آتا ہے, دونوں باتیں آپ. ہاں میں بتا رہا ہوں, میں دوبارہ میری بات سن لیں, ہو سکتا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا صحت نہیں, آپ کی ہمیشہ ریکارڈنگ ہی ہوتی ہے, بات میں آپ کو بتا دوں. اور کل جو ہم نے ڈالا نا ریکارڈنگ, اس کا مقصد آپ کو گالیاں کھلوانا نہیں تھا. وہ کم دماغ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو گالیاں دی. ہاں حضرت آپ مجھے کوئی گالیاں دے, مجھے کتنا بھی کر لیں, میں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے مجھ پر کہ میں کبھی غصہ نہیں ہوتا کسی بات پر. اور ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے ہم جماعت لوگ ہی آپ کو گالیاں سے نواز رہے ہیں. بالکل, ارے بہت گالیاں دی ان لوگوں نے, میں نے مگر آپ کو کسی بریلوی نے گالی نہیں دی ہوں گی. سب نہیں الحمدللہ. تب تو میری گفتگو سے عادل رضا صاحب سے میری بات ہوئی ہے, مولانا نقشبندی صاحب سے میری بات ہوئی ہے. کون مولانا نقشبندی؟ بہت ہی سنجیدہ مولانا غلام نقشبندی صاحب. کبھی کل بات ہوئی ہے؟ 2-3 مرتبہ بات ہو چکی ہے, حالانکہ ابھی اس بارے میں مطلب بحث نہیں ہوئی ان سے کبھی, حالانکہ اچھی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے. مصروف رہے ہیں ہمیشہ, جب بھی بات ہوئی وہ مصروف رہے ہیں. ہاں البتہ مولانا جو ہے عادل رضا صاحب ہیں, ان سے میری بات ہوئی ہے بشر نور اور بشر پر. تو وہ بات ابھی مطلب پینڈنگ ہے, مطلب پوری طرح سے مطلب خلاصہ نہیں ہوا ہے, ابھی چل رہی ہے گفتگو, مگر الحمدللہ بہت ہی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے بغیر کسی لان تان کے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, من جو ہے اور لا جو ہے وہ صحت کے لیے ہوتا ہے, اللہ ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو اس کو کمال کی طرف پھیر دے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں, یہ جو اصول بیان کر رہا ہوں, یہ اصول میں سصحیح ہوں یا غلط ہوں, یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ اصول ہے ایسا ہی ہے اور ہے. ذات سلاد کی نفی کے لیے بھی آتا ہے, سلاد کی نفی کے لیے بھی آتا ہے. جب دونوں باتیں ہیں تو دونوں استعمالات ہیں. تو دوسری بات, آپ اس من کی جو تعمیم کر رہے ہیں, ہلو, تو اس میں کوئی بھی نمازی خالی نہیں ہے آپ کے نزدیک اس سے. جی کوئی بھی نمازی خالی کا کیا, جس میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے, مطلق قرآن پڑھنے سے بلا تفسیر, بلا تفسیر مطلب قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. جیسا کہ خود سورہ اعراف کی آیت 204 نمبر کی آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی. اور آپ کیا نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت کریمہ نمازی آواز میں قرآن کے لیے اتری ہے, جیسا کہ امام فخر الدین رازی شافعی المذہب ہیں, وہ خود اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ نماز میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے اتری ہے. تو پھر احادیث ہوتے ہوئے, آیت کریمہ ہوتے ہوئے, تو اس لفظ کی تعمیم جب آپ کر رہے ہیں تو یہ کس اصول کی کتاب میں درج ہے, یہ آپ بتائیں گے کہ میں بتاؤں گا؟ تو میں آپ تو بتائیں گے, پھر میں تھوڑا سمجھ رہا ہوں. آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ آپ یہ کس اصول, اور آپ نے وہ سارا کے سارا گول گپا سمجھ کے کھا لیا کہ وہ حدیث پاک جس پر کل سے آج تک ہماری بحث ہونی تھی. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو اس روایت پر مطلب ضعیف ہے, یہ روایت محمد بن اسحاق کی وجہ سے ضعیف ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے بتانے کے بعد تو اب مجھے پتا چلا نا, اس سے پہلے تو میں پھر آپ کل سے اب تک کیا کر رہے تھے؟ یہ تو غلط بات ہو گئی یار. کل آپ کی میری بات ہوئی اور بات یہ ہوئی تھی کہ ہم آپ روزانہ بات کریں گے. ہاں سنیے تو صحیح, آپ کے اس سے قبل کہ آپ مجھے یہ روایت بتاتے, میرے علم میں اب تک کسی بھی دیوبندی یا بریلوی عالم کی گفتگو میں یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ انہوں نے عبادہ بن صامت والی جو روایت, فجر والی جو روایت ہے, اس پر ذوق کا حکم لگایا ہے. یہ بات میرے, اور ساتھ میں دوسری بات بھی کہی آپ نے, میں نے دھیان نہیں دی. کون سی؟ میں نے ابھی 3 باتیں کہی ہے اس حدیث کے حوالے سے. نمبر 1 کی اضطراب ہے. نہیں, اضطراب تو چھوڑیے. محمد بن اسحاق نے جو اس کو روایت کیا عبادہ بن صامت سے, محمد بن اسحاق ضعیف ہے. اس کی تضعیف آپ کی علامہ ابن تیمیہ نے اور حافظ شمس الدین ابو عبداللہ الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, وہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب نماز جہری پڑھو تو
میرے پیچھے قرآن نہ پڑھا کرو. یہ حدیث آپ کے مذہب کے خلاف بھی ہے، کیونکہ آپ لوگ جہر و سر دونوں کے اندر قرآن پڑھتے ہیں امام کے پیچھے. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ عبادہ بن صامت کا اپنا قول ہے، رسول اللہ کا قول نہیں ہے. تو یہ تینوں باتیں آپ مجھے اس کا خلاصہ کب کریں گے، چونکہ آپ نے اس سے استدلال کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی کہا کہ یہ جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے، جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے ہے کہ جہری نماز میں سورہ قرأت نہ کرو، یہ بات کریں نا. تو جی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے یاد ہے. وہ فجر والی روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے، جہری نماز میں نہ کرو، ایسا ہے فجر والی روایت میں. میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. چلیے میں ابھی چونکہ میرا بھول رہا ہوں میں، تو مجھے دوبارہ دیکھنا ہوگا اس کے الفاظ کیا ہیں پورے. کہاں دیکھا تھا آپ نے یہ حدیث؟ آپ کو یاد ہے یہ حدیث ہے کہاں؟ یہ فاتح خلف الامام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ہمارے علماء کی طرف سے، اس میں مطلب پڑھا ہوں اس کو. اور جو قرآن ہے مولانا جوناگڑی صاحب کا جو سعودی سے چھپتا ہے، اس کے اندر شروع میں جو ہے سورہ فاتحہ پر ایک چھوٹا سا مطلب بحث کی گئی ہے، جس میں یہ روایت کو بھی لایا گیا ہے اور اس کی روایت کو جو ہے بالکل صحیح قرار دیا گیا تھا. ہاں، تو وہاں سے بھی میں نے یہ روایت پڑھی ہے. تو میں دوبارہ اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ اس کے عربی سے اس کا صحیح ترجمہ کیا ہو رہا ہے، دیکھ لیتا ہوں. تو کب دیکھ کر بتائیں گے آپ؟ ہاں حضرت، ابھی تو ایسا کہاں ہم نکلے جا رہے ہیں، کہاں ہم بھاگے جا رہے ہیں. زندگی میں پوری حدیث پڑھ کر سناؤں آپ کو. جی جی بالکل. یا مشکات ہے آپ کے پاس؟ تھوڑا کیا ہے؟ مشکات المصابیح. جی جی بولیے. نہیں میرے پاس نہیں ہے کتابیں. عبادہ بن ثابت سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے قرأت کی تو آپ پر قرأت دشوار ہو گئی. اب آپ اپنی یادداشت کو تازہ کر لیجیے. جی. پر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو. ہم نے جواباً عرض کی ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام. آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحۃ الکتاب کے، کیونکہ اس کی نماز نہیں جس نے اسے نہیں پڑھا. روایت کیا اس کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے. ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے قرآن میں مجھ سے جھگڑا کیا جا رہا ہے، جی. بس جب میں بلند آواز سے قرأت کروں تو کچھ نہ پڑھا کرو سوائے جی حضرت. میں حدیث پڑھ کر سنا رہا تھا، آپ نے فون ہی کاٹ دیا یار. نہیں کٹ گیا کال، ہو سکتا ہے نیٹ ورک کا کچھ پرابلم، کٹ گیا کال. ایسا یہ درست بات نہیں. میرا کال ایکچوئل میں ریکارڈ ہوتا ہے. جی جی ہاں. اور میں یہ نہیں کروں گا کہ بھائی یہ بھگ گئے کال کاٹ دیا. نہیں بالکل بے فکر رہیے آپ میرے ساتھ. میں ابھی ایک کام کیجیے آپ، میں نے کال نہیں کاٹا آپ کا. مجھے جو ہے نا مجھے بھی فون کال فری، شاید آپ کو بھی فری ہی ہوگا نا. ہاں بالکل. ہاں تو آپ ہم لوگ روزانہ قسطوں میں بحث کرتے ہیں. آپ اس حدیث پاک کی مجھے پوری ڈیٹیل لا دیجئے جس میں آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. عبادہ بن صامت والی یہ دوسری روایت ہے جی جس میں صحابہ رسول اللہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے. میں اور ہاں بولیے. نہیں بولیے کچھ نہیں، بس اس کی ڈیٹیل لا دیجیے، تفصیل سے بات کرتے ہیں. پھر یہ جو روایت ہے اس تعلق سے بھی آپ تھوڑا بتائیں گے مجھے. من جو ہوتا ہے وہ عموم کے ہوتا ہے، اللہ کہ کوئی قرینہ ہو جو اس کو عموم سے خارج کر دے. نہیں وہ میں دلیل ہے. ہلو جی وہ تو میں اس لیے بھی نہیں بتاؤں گا. میں تو بتا بھی دوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بتانے میں. لیکن جب اتنی اس قدر احادیث موجود ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی موجود ہے، تو پھر اس کے بعد یہ کھینچ تان کے من کی تعمیم کرنا، اس سے ہر فرد و بشر کو اس میں داخل سمجھنا، یہ جہالت کی اونچائیوں پر آپ لوگ قائم ہے. کیوں ایسی جہالت کر رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی موجود ہے تو پھر اس کے بعد کیوں آپ ڈٹے ہوئے اس پر؟ اور من کی تعمیم آپ ثابت کیجئے کہ یہ من سے کوئی خارج نہیں، حتیٰ کہ امام، منفرد، مقتدی. ہم تو امام اور منفرد دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں، اور مقتدی کو اس لیے خارج کر رہے ہیں کہ احادیث کریمہ موجود ہے اس سلسلے میں. تو یہ بس ہمارے یہاں کی جو احادیث ہے ہمارے موقف کی، وہ پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ جی آپ نے پڑھی ہوگی نا؟ نہیں مطلب زیادہ نہیں پڑھا ہے، کچھ پڑھا ہے، زیادہ نہیں پڑھا. تو یہ کیا بات ہے، ایک طرفہ مطالعہ کرتے ہیں؟ ہم بھی تو آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا. ہمارے علماء کرتے ہیں، ہم اپنے علماء کے جو ہے پیروی کر رہے ہیں. ہمیں مطلب اچھا آپ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں. اب وہ ارشاد گرامی کا کیا ہوا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. وہ اولی الامر منکم بھی تو ہے. تو وہ اولی الامر منکم یہ چوڑا چمارا مولویوں کے لیے 14ویں صدی کے. ہاں
اب اس میں بھی جو ہے مجتہدین ہی خاص ہیں ایسا؟ نہیں مجھے بتائیے نا کہ اس میں یہ چوڑا چمار مولوی مراد ہے. جب ہم لوگ یہ آیت کریمہ موجود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس سے بادشاہان اسلام مراد ہے, خلفاء مراد ہے, اور جب تمہاری بات آ گئی تم اس 14ویں صدی کے مولویوں کی بھی پیروی کرنے لگے. اس سے علماء اور فقہاء مراد نہیں ہے. ہاں ارے وہ ہمارے یہاں مراد ہے نا, آپ کے یہاں کیسے مراد ہو گئے؟ آپ کے تو مولویوں نے لکھ دیا کہ اس سے بادشاہان اسلام, خلفاء اسلام اور یہ سب لوگ مراد ہیں. مطلب تمام لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ کچھ نہیں لکھا؟ پھر وہی بات, تمام علماء جس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے مولویوں نے لکھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کتنے فراغ دل ہو گئے کہ آپ تو 14ویں صدی ہجری کے مولویوں, 15ویں صدی کے مولویوں کی بھی تقلید کر رہے ہو. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ فوٹوگرافی جو ہے, فوٹوگرافی کو آپ جو ہے جائز نہیں کہتے ویڈیو بنانے کو, تو آپ اس کو تصویر میں لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے تمام بریلوی علماء اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں, یہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے کہ بریلوی علماء امت کا اختلاف رحمت ہے. ہمارے یہاں اس سلسلے میں دو گروپ ہیں. ایک گروپ ویڈیوگرافی کو سرے سے تصویر نہیں مانتا ہے. ان کے نزدیک نفس تصویر حرام ہے, کہ جو تھک جائے, ساکت ہو جائے, جامد ہو جائے, غیر متحرک تصویر ہو, وہ حرام ہے ان کے نزدیک. اور ویڈیوگرافی ان کے نزدیک چونکہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. اور ہماری جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ ویڈیوگرافی تصویر ہی ہے, اور دلائل اس کے ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ میں یہ سب مولویوں کی تقلیدیں کرتا ہوں, آج کے زمانے کے مولویوں کی پیروی کرتا ہوں, اور ایسی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا برا سمجھتے ہیں, جبکہ لوگوں کو آپ تحقیق کی دعوت دیتے ہیں. تو تحقیق ایک طرف مطالعے سے ہوتی ہے کیا؟ اسی طرح سے ہمارے یہاں پر بھی کیونکہ دلائل جو ہیں, کبھی کوئی دلائل قطعی ہوتے ہیں اور کچھ میں زن ہوتا ہے. جہاں زن ہوتا ہے وہاں اختلاف پایا جاتا ہے. تو سورہ فاتحہ میں بھی اختلاف ہوا, رفع الیدین میں بھی اختلاف ہوا, طلاق پر بھی اختلاف ہوا, تکلیف میں بھی اختلاف ہوا. تو آپ یہ تو ماننے کو تیار ہے کہ دلائل دونوں طرف ہیں؟ بالکل مان رہا ہوں, بالکل. اور احناف کے پاس جو دلائل ہیں وہ ایسے اس کو سرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے. بالکل. تو پھر یہ ان جھولا چھاپ لوگوں کو سمجھائیے نا کہ جو فیس بک اور واٹس ایپ پہ محقق بنے پھرتے رہتے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ دلائل دونوں طرف ہیں. یہ وہ ان کے نزدیک جو ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ جب 14ویں صدی کے مولویوں کی تقلید کر رہے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جو زمانہ رسالت سے قریب ہے, حضرات صحابہ کی جنہوں نے زیارت کی ہے اور اتنے بڑے فقیہ مجتہد ہے, کوئی ان کی تقلید کر لے تو معاذ اللہ وہ جہنم کا حقدار ہو گیا کیا؟ ارے نہیں, میں نے ایسا کب کہا کہ جہنم کا تقلید شخصی پر جب بات ہوگی, اس تقلید کی دعوت آپ ہمیں دے رہے ہیں, اس تقلید پر جب بات ہوگی تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آئیں گی. پہلے ابھی فی الحال تو یہ سورہ فاتحہ پر کچھ بات چیت ہو رہی ہے ہماری. تو سورہ فاتحہ آپ کے ذمہ تھا نا جواب دینا, آپ نے کہا میں سند لے کر آؤں گا. بالکل بالکل, آپ کے پاس پورا مکتب ہے, میرے پاس نہیں ہے. ارے نہیں, مکتب نہیں ہے, میں اپنی یادداشت کتنا آپ غلط فہمی میں. ابھی میں ویڈیو کال کرتا ہوں, میں چہرہ چھپاتا ہوں, آپ کو بتاؤں میں اس وقت کہاں موجود ہوں. جی نہیں, مطلب کہ آپ کے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے, مگر آپ کی لائبریری میں تو کتابیں موجود ہیں نا. وہ تو الحمدللہ مدرسہ ہے تو لائبریری تو رہے گی نا بھیا. آپ جو ہے مطلب آپ دائی ہیں, آپ جو ہے دعوت تبلیغ آپ کے ذمہ ہیں, اور یہ جو ہے یہ کام جو ہے فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. اب کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں تو میں ابھی معلوم کروں گا, ہمارے علماء کی طرف دیکھوں گا, رجوع کروں گا اور ان سے پوچھوں گا بھائی ایسی بات. تو آپ ایک کام کیجیے نا, آپ فریق ثالث بن کر ادھر کی ادھر لے کر ادھر کی ادھر پارسل کرنے کے بجائے کسی مولوی کا ہی نمبر دے دیجیے. ہاں, یہ بھی آپ نے کہا تھا کل کہ جلال الدین قاسمی کا نمبر مجھے ملا نہیں ہے. میں جلال الدین قاسمی کا ایک ہی نمبر ملے گا, آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ. تو بمبئی میں جو ہیں عبدالسلام سلفی, جی ہاں عامر صاحب, ان کا نمبر تو ہے, دے دوں, ان کا نمبر دے دیتا ہوں. دے دیجیے, کیا بڑی بات ہے. بمبئی میں رہتے ہیں؟ جی ممبئی میں رہتے ہیں, یہ میرے خیال سے ممرا میں رہتے ہیں غالب. ہاں تو دے دیجیے ان کا نمبر. ٹھیک ہے. اور واٹس ایپ پہ وہ کون سی ایسی توپ ہے کہ ان سے بات کرتے ہوئے لرز جاؤں گا میں؟ ارے بالکل نہیں ہے, ایسی مقابلہ تھوڑی نہ کر رہے ہیں ہم افہام و تفہیم کرنا ہے نا, ہمیں سمجھنا ہے کہ بھائی اقرب الی النصوص کیا ہے. میں آپ مجھے ان کا بذریعہ میسج کیجیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کی پیچھے نہ پڑھنا, یہ اقرب الی النصوص ہے. ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا وہ اقرب الی النصوص ہے. ارے اقرب الی النصوص ہی نہیں, اقرب الی الفہم بھی ہے. اقرب الی فہم, جو فہم سے قریب ہوگی, سمجھ میں بات آتی ہو. ہاں, ایک آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس کو. تو ہم ہمارے نزدیک بھی اقرب الی الفہم ہے, وہ اقرب الی النصوص بھی ہے اور اقرب الی الفہم بھی ہے. نصوم کیا ہوتا, نصوص کہہ رہے ہو کیا؟
جی جی اقرب النصوص. اچھا نصوم سن رہا ہوں. اچھا ہاں تھوڑا وہ کیا ہے نا کہ پورا کرو عربی الفاظ نا. جی 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 تو مصارف کی تھوڑی رعایت کیا کرو. جی جی آپ ویسے بھی فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے کیونکہ دلائل آپ کے پاس. ویسے بھی آپ لوگوں میں ایسے پاجامہ محقق لوگ ہیں جو بیچارے صبح اٹھنے کے بعد کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیتے ہیں اور فیس بک پر آتے ہیں اور ماشاء اللہ جو دھینگا مشتی اور جو قیامت بپا کرتے ہیں وہ لوگ. ذرا جا کر دیکھیے سوشل میڈیا پہ جو گند بھری پڑی ہوئی ہے. اور جس طرح آپ بات کرتے ہیں تو آپ بھی اپنے لوگوں کو سمجھائیے اسی انداز میں بات کریں. امت مسلمہ بہت سارے مسائل سے دو چار ہیں سمجھے, اور ہر زمانے میں علماء کا اختلاف رہا ہے ان مسائل کو لے کر. اس کو دین و ایمان کا مسئلہ نہ بنایا جائے. دیکھیے میں تو یہ چاہتا ہوں اور میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کے پیچھے اور ہر امام کے پیچھے یعنی جو اہل سنت کے امام ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی بریلوی بھی جو ہے دیوبندیوں کے پیچھے پڑھیں علماء. نہیں ہم تو قیامت تک نہیں پڑھیں گے. ہمارے یہاں یہ مسائل کا اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن چونکہ تم لوگوں سے عقائد کا اختلاف ہے ہمارا. اچھا اب اس بحث میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے, بہت لمبا چوڑا ہے. اس کو کسی اور موقع کے لیے اٹھا کر رکھیں. اگر آپ کو ابھی شوق کر رہا ہو تو ابھی بھی ہو سکتا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں ابھی تو شاید ظہر کا وقت ہو چکا ہے نا قریب. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں حضرت انشاءاللہ. تو جیسی موقع اور مجھے عبدالسلام سلفی صاحب کا نمبر دیجئے اور وہ حدیث کے بارے میں آپ ضرور لے کر آئیے. آج کا وعدہ کیا تھا آپ نے نہیں کیا. کل فون لگاؤں میں آپ کو. ایسا ہے کہ جب کل بھی ایسا ہے میں وہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ بھائی وہ تحقیق کر لوں گا. اچھا ٹائم دے دیجئے مجھے آپ, 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن, میں اس وقت لگاؤں. نہیں کیا مطلب اسی پر بات کریں گے ہم, اس کے علاوہ بھی تو بات کر سکتے ہیں. نہیں اس کے علاوہ خیر خیریت ہوگی, مطلب حال چال ہوگا. ہاں میں شروع میں جس غرض سے میں نے فون آپ کو کی تھی وہ صرف یہ جاننے کی لیے کی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ تو وہ بحث ہی خارج ہو گئی. ہماری جو بحث چل پڑی ہے جس کا وعدہ آپ نے کر رکھا ہے وہ پہلے پائے تکمیل کو پہنچے. اچھا سنیے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو مطلب چل ہی رہا ہے نا, پروسیس میں ہے. تو وہ پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا نا تب دوسری بات کریں گے. تو وہ غلط مبحث سے کیا ہوتا ہے, ذہن تھوڑا سا میرا وہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. اچھا صرف ایک چیز بہت ہی زیادہ مطلب پریشان کن ہے میرے لیے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس پر ہم لوگ بات کریں گے. میں نے کب انکار کیا, اور اگر مجھے اس میں کمال حاصل نہیں ہوگا تو میں کسی دوسرے عالم کا نمبر دے دوں گا. اچھا تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں. میں کبھی بھی کوئی وہ بات نہیں کروں گا جو میرے علم میں نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, ہاں اچھی بات ہے. لیکن آپ اس حدیث کے بارے میں کب مجھے تحقیق پیش کریں گے. دیکھیے جیسے ابھی میں وقت دے سکتا تھا اس لیے کہ میں ابھی مطلب میرا کیونکہ یہ فیلڈ ابھی رہا نہیں ہے اور میں بس ایسی مطلب انفرادی طور پہ آپ سے شروع کر رہا ہوں. میں علماء سے رجوع کرتا ہوں اور ان سے معلوم کرتا ہوں. یا پھر آپ یہ کہیے کہ میں آپ سے رابطہ نہ کر کے ڈائریکٹ مولانا عبدالسلام صاحب سے اس مسئلے میں بات کر لوں. آپ ان سے بھی کریں اور میں بھی آپ کے رابطے میں ہوں. آپ اہل علم سے رجوع کرتے تو اور اچھی بات ہے. علماء ہاں نہیں میں ان سے ہی بات کروں گا. دیکھیے ایسا ہے کہ جب تک ایک ٹاپک کے لیے میں واللہ باللہ بتا رہا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ وہ دن آئے جب علماء اہل حدیث اور علماء احناف سامنے بیٹھ کر فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر سیر حاصل گفتگو دونوں جانب کی روایات پر بات کی جائے. دونوں جانب کی روایات پر وہ عوام کے سامنے, ہماری عوام کے سامنے ہمارے موقف کے دلائل آتے ہیں, آپ کے عوام کے سامنے آپ کے موقف کے دلائل آتے ہیں. اور پھر جب دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو عوام بسا اوقات کیا کرتی, انکار حدیث کے فتنے کا شکار ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے فرما رہے ہیں کبھی ایسے فرما رہے ہیں. وہ لوگوں کو تضاد نظر آتا ہے نا, لوگ وہ ساری باریکیاں نہیں سمجھتے نا. جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے علماء سے بات کرتا ہوں, پھر آپ یہاں سے ہٹ جائیے, یا تو پھر آپ وعدہ کر دیجیے یا آپ میری تشفی کریں گے ہر مسئلے. نہیں ایسا تو میں نے نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لفظ بن کو عمومیت سے خارج کرتا ہوں, آپ دیکھیے میری آپ سے گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک عقیدہ یہ ہمارا ہے, ایک مطلب پر ایک منہج پر ہم جمے ہوئے. اگر ہم ایک عقیدہ ہمارا مطلب ہمارا تو ایک عقیدہ ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک عقیدہ کفر ہے. میرا آپ کا عقیدہ ایک کیسے ہوا؟ عقائد میں اختلاف کہا نا آپ نے, کیا آپ کے عقائد سے ہمیں اختلاف ہے؟ ہاں مجھے بالکل اختلاف ہے آپ کے عقیدے. تو مسائل کی بات تو بہت, اگر صرف مسائل کا اختلاف ہوتا تو میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا. کل تو میں نے دیا, لا علمی میں دیا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اہل حدیث ہیں.
اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو جی آپ جو ہے مطلب عقیدے میں کیا اختلاف ہے تھوڑا سا؟ ابھی میں نے بتایا نہیں، خدا تعالیٰ کے عرش پہ ہونے پر آپ قائل نہیں خدا کے عرش پر ہونے پر. اچھا، ایک یہ بات ہے. اور دوسری اور یہ کیا بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا مسئلہ لے لیجئے، مطلق علم غیب کا مسئلہ لے لیجئے، شفاعت کا مسئلہ لے لیجئے، اختیارات کے مسائل لے لیجئے. یہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہماری جس پر بحث ہے اسی پر بات ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سرے دست آپ کو ان کے دلائل یاد نہیں ہے. میں پورے دعوے اور وثوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اچھا، یہ عرش والا جو مسئلہ ہے نہیں وہ وہی کہہ رہا ہوں آپ کو. نہیں کیوں؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس بارے میں. اور ریکارڈنگ لمبی ہو رہی ہے، لوگ کل 42 منٹ کا میں نے ڈالا، اسی میں پریشان ہو گئے. کیا اتنی لمبی ریکارڈنگ؟ اچھا میں صرف اتنا مجھے آپ کی پہلی اور یہ ریکارڈنگ مرج کر کے ڈالنا ہے. اچھا سنیے نا، میں اسے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حنفی حضرات جو ہیں وہ علماء احناف جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. تو یہ صحیح ہے ایسا کہنا؟ کوئی لوگ کہتے ہیں. دیکھیے ہم لوگ وہ دیوبندی جو ہے نا وہ یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور ہم لوگ حضرت حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے جگہ کا لفظ ہی استعمال نہیں کرتے ہیں. اچھا، ہم جب بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے مومن کی رجے شان سے بھی زیادہ قریب ہے. اچھا ہاں، اچھا. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہے، فقط عرش پر ہے. آپ لوگ کیونکہ فقط عرش کے قائل ہیں، دیابنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں. جی سمجھ میں آئی بات؟ اور ہم لوگ جو بریلوی علماء ہیں، حنفی بریلوی، وہ محتاط گفتگو کرتے ہیں ایسی کہ جس پر سراسر کی گرفت نہ ہو. لیکن یہ سارے مسائل کیونکہ موضوع بحث نہیں ہے اور یہ بہت طول پکڑ جائے گا. جب آپ دلائل دیں گے تو پھر اس پہ جرا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ جی بالکل. جب جرا ہوں گی تو بات لمبی ہو جائے گی. سرے دست آپ نے کل جس کا مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا، جس کے کا حال میں نے آج آپ کو بتایا، افسوس کہ آپ کی پیش کردہ حدیث کا حال بھی آپ کو بتا دیا. محمد بن اسحاق کی وجہ سے یہ حدیث میں تضعیف ہے، یہ قول عبادہ بن ثابت ہے، قول رسول اللہ نہیں ہے، اور اس میں فقط سری نماز میں پڑھنے کی اجازت ہے، ظہری نماز میں پڑھنے کی بات نہیں. یہ تینوں باتیں میں نے آپ کو بتائی. آپ تحقیق کیجیے مزید اور مجھ سے بات کیجیے. ٹھیک ہے جناب آصف صاحب؟ جی جی بالکل. ظہر کے اذان کا وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلیے جی جناب آصف جی صاحب. جی 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 بولیے سر. تھوڑا جی ہو گیا تھا کام سے. جی بولیے. ہاں وہ زحمت دی میں نے آپ کو، میں معذرت چاہتا ہوں. ہاں حضرت کیا شرمندہ. اچھا دوسری بات، ابھی مجھے ایک ہمارے بہت ہی دقاق عالم دین ہماری جماعت کے ان کا فون آیا تھا. جی جی. اور وہ بڑے حیران تھے کہ آپ کا انداز گفتگو ماشاءاللہ اتنا سنجیدہ سلجھا ہوا اور بہت معیاری ہے آپ کے انداز گفتگو پر. جی جی جی. ہاں ماشاءاللہ. دیکھو کہیں آپ کو برا سمجھا جا رہا تو کہیں اچھا بھی سمجھا جا رہا ہے. ارے ماشاء اللہ، چلیے بہت خوشی ہوئی آپ کے جملے سن کر، مجھے بہت اچھا لگا. نہیں واقعی دیکھو اگر آپ جیسے لوگ ہونا تو بات کرنے کا مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے. اور شیخ سعدی نے کہا نا تین چیزوں کے بغیر بیکار ہے: علم بے بحث، مال بے تجارت، ملک بے سیاست. جی جی. تو علم ہے تو بحث ہونی چاہیے، اور اس سے کیا ہے پھر تحقیق کے دروازے کھلتے ہیں. جی بالکل. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری آپ کی جو بھی گفتگو ہوگی، آپ نے اب تک مجھے مولانا عبدالسلام سلفی صاحب کا نمبر نہیں دیا. بس ابھی سینڈ کر ہی رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات، وہ مجھے ابھی یاد آیا کہ جو میری آپ اس وقت اذان ہو رہی تھی، میں نے جو فون کاٹا نا، پہلے فون آپ کی جانب سے کاٹا، دوسرا میں نے اذان کی وجہ سے کاٹا. اچھا جی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عبادہ بن ثابت والی جو پہلی حدیث ہے، ہاں ہاں صحیح بخاری کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جی جی. تو میں چاہ رہا تھا اس پہ ایک پوری گفتگو ہو جائے. آپ نے جو کہا کہ لفظ من کی جو تعمیم ہے اسے کوئی خارج نہیں کر سکتا ہے، مطلب کسی اور دلیل، ہاں کسی اور قرینے سے اگر خارج ہو جائے تو جی ہاں، ورنہ اس کی تعمیم باقی رہیں گی. یہ صحیح ہے کہ من جو ہے ہمیشہ عموم کے لیے آتا ہے. جی جی بالکل. میں یہ بحث ابھی اس لیے مکمل کر رہا ہوں کہ بعد میں پھر آپ خلط مبحث مت کرنا. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ میرا ایک سوال تو آپ کے ذمہ کل سے 4 جولائی 2018، آج 5 جولائی 2018، آج بھی قرض ہے، آج بھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. روایت کا حال میں نے بیان کیا آپ کو. اچھا ہاں اب اس پر تو بحث ہونی باقی ہے آپ سے میری. وہ تو میں مولانا عبدالسلام سے بھی کروں گا، مولانا جو قاسمی صاحب ہیں ان سے بھی کروں گا.
لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے ابھی یاد آئے کہ آپ مجھ سے بار بار تقاضا کر رہے تھے. جی جی ہاں آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا بار بار. ہاں میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کیا. تو اگر آپ جاننے کے ارادے سے پوچھ رہے ہیں سائل کی حیثیت سے علم میں اضافے کے لیے، تو بتا دوں جی کہ فقہا کا ایک قاعدہ ہے، جیسے تحاوی شریف مذہب حنفی کی ایک مضبوط کتاب آپ کو معلوم ہوگی. جی تو فقہا کا ایک قاعدہ ہے مخصوص منہ الباس، اچھا کہ من جو ہے نا یہ خارج ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کی تعمیم ہمیشہ باقی رہتی ہے، مخصوص منہ الباس. اچھا تو اب آپ یہ کہیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کل کوئی سوال آئے یا کوئی اہل حدیث عالم آپ سے کہے کیا یہ مخصوص منہ الباس ہے کیا؟ اچھا ہاں یہ نہیں ہے مخصوص منہ الباس کے اندر. تو میرا دوسرا جواب اس کے لیے یہ ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جی اس کے بعد کی مرویات اس کو تعمیم سے خارج کر دیں گی. جو بعد کی مرویات ہے اچھا اس کو تو مانتے ہیں نا؟ بات کی جو روایات ہیں. ہاں، اچھا جیسے ابتدائی اسلام میں نماز میں بات کی جاتی تھی، آپ کو بھی معلوم ہے. بالکل بالکل. پھر جب آیت کریمہ اتری وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو، جی تو ممکن ہے کہ اس زمانے کا یہ ارشاد ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو یا قرآن پڑھا کرو. جی ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جو آیت کریمہ اتری سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس پر میری ایک بحث بھی موجود ہے، اور اس پر میں نے حضرات صحابہ کا اجماع بھی نقل کیا ہے کہ یہ نماز میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے. اچھا تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ من اگر یہ حدیث پہلے کی ہو تو بعد کی مرویات اس من کی تعمیم کو، عموم کو ختم کر دیں گی. اچھا ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی بالکل سمجھ میں آ گیا. تو اب مجھے آپ مولانا عبدالسلام کا نمبر دیں، اچھا ٹھیک. اور وہ مشکات شریف کی حدیث جس کے بارے میں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو، جبکہ میں نے ثابت کیا کہ وہ رسول اللہ کا قول نہیں ہے، اور دوسرا وہ ضعیف ہے، تیسرا وہ سری نماز میں پڑھنے کے بارے میں، جہری نماز میں خود اس کے اندر ممانعت موجود ہے. یعنی یہ روایت جو ہے یہ موقوف ہے، ایسا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، مرفوع نہیں ہے. ارے میں نے تو ابن تیمیہ کا قول پیش کر دیا تھا، ابن تیمیہ کا حوالہ دے دیا تھا. ہاں تو ابن تیمیہ کے تعلق سے نے یہ کہا تھا کہ محمد بن اسحاق پر انہوں نے جو ہے معلول ہونے کا حکم. ارے میں نے پوری عبارت پڑھ کر سنا دیا آپ کو، شاید آپ نے دھیان سے نہیں سنا، میری ریکارڈنگ سنی ہے آپ نے. ابن تیمیہ نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ بعض شامیوں نے اس میں غلطی کی ہے، قول تھا عبادہ بن صامت کا، اس کو نسبت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یاد آیا بالکل. یاد آیا؟ جی جی. تو پہلے اس کی آپ پوری تحقیق کر لیجئے گا، اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے ایک میسج مجھے کر دینا کہ مجھے آپ سے اس مسئلے پر مزید بات کرنی. ٹھیک ہے، چلیے.